بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص خوش الحان چنگ بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد، عورت اور بچے سب قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب وہ بوڑھا ہوا اور آواز پیری کے سبب بدی ہو گئی تو اشقاق آواز بھی رفتہ رفتہ کنار کش ہو گئے۔ اب جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نام و شہرت سب رخصت ہو گئے اور فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ خلق کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریز ہو گئے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجے پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ پیر چنگی دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک پیر چنگی نے ایک آنکھ کھینچی اور خلق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی شکستہ قبر کی غار میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے حق تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے ہیں اور اپنے پرائے ہو چکے ہیں، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، میں بڑی امیدی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیے۔ اے پناہ ماں حریم کوئے تو، منبع مید رزدیم سوئے تو، کوئی دروازہ نہیں تیرے سوا، چھوڑ کر تجھ کو کہاں جاؤں بھلا۔ پرانی قبر کی اس غار میں پیر چنگی اس طرح آہ و وزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب باوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا، اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آہ وزاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندے کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ بس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندے عاجز و مضطر کو میرا سلام پیش کیجیے، پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا۔ اب تجھے ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کہنا کے سامنے بادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ پیر چنگی بیدار ہوا تو ان سے حق تعالیٰ کا سلام پیام عرض کروں۔ اس اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے پیر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگا کہ اس چنگ کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے درے پڑیں، کیونکہ عہد خلافت حضرت عمر میں درہ فاروقی کی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ پیر چنگی لرزہ بر اندام ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب اللہ تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور افضال کا علم ہوا تو اس مشاہد رحمت زخار سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور عطائے انعامات کا علم ہوا تو غلبہ حیرت و شکر اور ندامت سے کانپنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا، اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب پیر چنگی
خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے چنگ کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا، تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت رحمت سے محجوب رکھا، تو نے ہی شاہراہ حق سے میری راہ زنی کی تھی، اور تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو لعاب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس مرد پیر کی گریہ وزاری اور آہ و بقا سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری گریہ وزاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان حق تعالیٰ کی قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ حق تعالیٰ گناہ گار بندے کی ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرے خون سے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے پیر چنگی پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب فانی ہیں اور ان میں کچھ بوئے وفا نہیں، صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے، ایسی کریم اور حی و قیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریدار ہے۔ البتہ وہ محبت اور تعلق جو کسی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، وہ حق تعالیٰ ہی کی محبت میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔